السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، رافع السماوات وخافض الارضین، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجبین، لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین، بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ، اوصیکم نفسی وعباد اللہ بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں اپنے نفس اور اپنی ذات کو سب سے پہلے اور اس کے بعد آپ مومنین کرام کی نماز گزاران معزز کی خدمت میں تقوی الہی جو اللہ نے ہماری زندگی کی حفاظت کے لیے ایک سسٹم بنا کر بھیجا ہے، اس کی اپنی زندگی میں اپنے انسانیت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر لمحے، ہر قدم، ہر وقت اس کو ملحوظ خاطر رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں اور اس کو جدیت سے اپنانے کی نصیحت اور تلقین کرتا ہوں۔ تقوی عرض کیا ہے کہ علم اخلاق میں اس میں زیادہ تر بحث پرہیز ہوتی ہے، اور عموماً بچاؤ کے لیے زیادہ، چونکہ جو زیر لاہور کا جو ہے ماحولیاتی جب آلودگی ہوتی ہے تو حفاظت کے لیے پھر جو ڈاکٹرز اور جو ادارے ہیں جو تدابیر بیان کرتے ہیں وہ اکثر پرہیزی ہوتے ہیں، یعنی ماسک لگائیں، باہر نہ جائیں۔ کورونا کے دنوں میں مثلاً کہتے تھے کہ فاصلہ برقرار رکھیں، ایک دوسرے کے قریب نہ ہوں، لیکن عرض کیا تھا کہ یہ تقوی کا ایک حصہ ہے۔ قرآن مجید میں جو میں نے لفظ استعمال کیا نا کہ ایک سسٹم، ایک نظام پورا، اس کا نام تقوی ہے۔ صرف پرہیز اس سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ جیسے آپ کو عرض کیا تھا کہ پرہیز کرونا سے پرہیز حفاظت اس وقت ہو سکتی ہے کہ ادھر ماسک لگایا جائے، ادھر فاصلہ برقرار رکھا جائے اور ادھر ویکسین بھی لگوائی جائے۔ آدمی کے اندر ویل پاور ختم ہو جائے تو وہ خود مر جاتا ہے، اس کو کورونا کی اصلاً ضرورت نہیں ہوتی کرونا کو مارنے کی۔ وہ جس کی پاور آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے، پاور سے انسان زندہ ہے، انرجی سے جی رہا ہے۔ تقوی اسی طرح کچھ چیزوں سے پرہیز کا نام ہے قرآن مجید کی نظر میں، اور کچھ چیزوں کو اپنانے کا نام ہے۔
جن کے اپنانے میں ہماری انسانیت برقرار رہ سکتی ہے۔ اگر ان کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنایا جائے تو لاش چلتی پھرتی ہم ہوں گے۔ یعنی ایک سائنسدان یا ایک میڈیکل ماہر کے نزدیک ہو سکتا ہے درخت والی زندگی ہماری محفوظ ہو سکتا ہے ایک بہت تنومند حیوان درندہ جیسے قرآن مجید نے جو انسانی شکل میں ان کے لیے یہ تعبیریں فراوان قرآن مجید میں ہیں۔ انسانوں کو قرآن مجید کہتا ہے مردے، اِنَّکَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَى، میرا حبیب مردے تیری کیا آواز سنیں گے۔ اب قرآن مجید آگے بعثت کے دن آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو قرآن مجید کوئی اتنی بڑا نہیں ہے نصاب کے بندہ کہے کہ اب ہمارے بچے ماشاءاللہ ہر گھر میں ڈاکٹر اور انجینئر جو زمانہ آ گیا ہے اور آگے آنے والا ہے ہوگا۔ کم از کم 16-17 سال لگتے ہیں ڈاکٹر اور انجینئر بننے تک انسان کو۔ تو قرآن مجید کا جو ضروری ہے قرآن مجید وہ اتنا لمبا نصاب نہیں ہے۔ قرآن مجید چند صفحات ہیں، اس کو تفسیر نہ پڑھے تو کم از کم اس کے معانی، اس کے الفاظ، اس کا مفہوم آدمی کے اگر ذہن میں ہو پھر یہ مسائل حل ہیں۔ یعنی کسی حد تک انسان تقویٰ کا معنی جان لیتا ہے۔ انرجی، ہاں میں کہہ رہا تھا قرآن مجید کی آئیڈیالوجی کے مطابق چل پھر رہے ہیں، صحت ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے مردہ۔ وہ جو قرآن مجید کی بصیرت کے مطابق اس کے اندر ختم ہو گئی ہے اس کو انسانیت کہتے ہیں۔ تقویٰ اس کے لیے ضروری ہے۔ ویسے میں نے عرض کیا کہ اسلام دین ایک جہانی دین ہے، ایک ہم پیش نہیں کر سکے، مسلمانوں سے پیش ہوا نہیں ہے، وگرنہ یا ایھا الناس مخاطب کرتا ہے اور شروع میں کہا ہے ھدی للناس، بشر کے لیے۔ ہمیں اللہ کرے قرآن مجید پڑھ کے ہم وہ لغت، وہ لینگویج ہمیں آئے، پہلے ایک چھوٹا سا نظام بنا کے دنیا کو دکھاتے مسلمان۔ جہاں بننے لگا ہے وہاں سے مسلمان جو ہے نا ٹماٹر اور پیاز سستے نہیں، اور گیس اور پٹرول وہاں سے نہیں خریدتے کسی کے ڈر سے۔ یہ تقوی اختیار کر لیتے نا، یہ ڈر ختم کر دیتے۔ آج اور پھر بتاتے آگے قرآن مجید انہی انسانوں کو، بعض کو مردہ کہا ہے، بعض کو کہا ہے کہ یہ حیوانوں سے بدتر ہیں۔ یعنی دوسرا سوال ہوتا ہے نا کہ مردہ تو چلتا پھرتا نہیں ہے، وہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ جو چل پھر رہا ہے وہی بتایا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، جن پر تورات نازل ہوئی اور انہوں نے ڈاکٹر اور انجینئر ان میں بھی تھے لیکن انہوں نے تورات کو حامل نہیں کیا، حاملین تورات نہیں بنے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے گدھے ہیں۔ کیا خیال ہے قرآن مجید ان کی بات کیوں ادھر نقل کر رہا ہے؟ اگر سمجھیں تو ہمیں کہنا چاہتا ہے
الذین حمل القرآن ثم لم يحملوها کمثل جن کے لیے قرآن مجید آیا ہے اور وہ حاملان قرآن مجید نہیں بنے. یہ بے شک ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے، اس کے وہ گدھا کیا کرتا ہے؟ آگے سے کاٹتا ہے اور پیچھے سے دلتی مارتا ہے. یہ جو جہان میں امن قائم کرنا اور دنیا کو چلا رہے ہیں، آگے سے کاٹتے ہیں پیچھے سے. آج 25 رجب ہے. مجالس آپ نے سنی ہوگی اور سنیں گے. میں نے جہاں جو مناسبات میں مجالس ہوئی تھیں، ایک جو جوان بیٹھے ہیں، بزرگان کی خدمت میں جسارت کرنا اور مشکل ہوتا ہے. بچے ہیں اور حق ہے، اگر نہ ادا کیا جائے تو خود آدمی خائن بنتا ہے. سیرت ایک پہلو ہے جس کو ان دنوں میں بہت توجہ دینی چاہیے. مجالس میں نے پہلے بھی دعا کی ہے، پھر دعا کر رہا ہوں. ذات واجب جو عزاداران موسیٰ بن جعفر ہیں، ان کو دنیا میں عزت اور عظمت اور آخرت میں اس غریب امام کی جدہ کی شفاعت نصیب فرمائے. جو بانیان مجالس ہیں، جو مجالس کا انتظام و انصرام کرنے والے ہیں، جو مجالس کے سلسلے میں خرچ و اخراجات کرنے والے ہیں، اللہ ان کی ایک ایک نیکی، ایک ایک مسقال و ذرتن اس کو اپنی بارگاہ میں بیاس نواز قبول کرائے. لیکن قرآن مجید اور اہل بیت کی سیرت کی روشنی میں سیرت، یہ میں نے بارہا عرض کیا کہ سیرت ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو حوزہ علمیہ میں، اور بھی تھے سبجیکٹ جو مہجور تھے اور محروم، بہت ضروری تھے کہ حوضوں سے پڑھ کے آتے علماء کرام، اور یہ ناقص دین جب حوضے سے آدمی انکمپلیٹ آتا ہے، اس میں بصیرت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا کہ آنکھیں دونوں صحیح نہ ہوں تو کیا اردو میں بانولا کہتے ہیں نا، بعض ہوتے ہیں مسئلہ بن جاتا ہے، سامنے ایک آدمی کھڑے ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے دو کھڑے ہیں، دو کھڑے ہوتے ہیں وہ سمجھتا ہے چار کھڑے ہیں. قرآن مجید بعض پڑھا ہوا ہونا اور دین بعض پڑھا ہونا، یہ نہ پڑھے ہونے سے خطرناک تر ہے. یہ جو طالبان کی صورت میں آپ اسلام دیکھ رہے ہیں، یہ یوں نہیں ہے کہ سارے مخلص نہیں ہیں. حوصلہ چاہیے اپنے آپ کو بلاسٹ کرنے کے لیے. یہ صرف پیسوں کے لیے نہیں ہو سکتا. آپ اس کی صحیح تجزیہ و تحلیل کیا کریں. یہ جو خطرناک ترین، بھیانک اور سیاہ اور مذموم اور منفور چہرے جو اسلام کے ہیں سامنے، یہ اس میں یعنی اتفاق ہے جو اس بات کے یعنی سرچ کرنا چاہتے ہیں. طالبان کا اصلی فکری مرکز پوری دنیا میں پاکستان ہے. یہاں مدارس ہیں. اب میں نام ضروری نہیں ہے، اگر کسی کو نہ پتہ ہو تو میں لوں گا. یہ جو افغانستان میں افغانی طالبان ہیں، ان کے بھی عقائد جو ہیں، ان کی جو تربیت ہوتی ہے، افغانی طالب علم پاکستان میں پڑھتے ہیں مدارس میں. جو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیرت اسی طرح ایک موضوع ہے. سیرت اس کے اصول ہیں. فقہ جب ہمیں پڑھاتے ہیں نا، یہ جو جس توضیح المسائل جس علم کی کتاب ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں، علم الاحکام.
اس سے پہلے اصول فقہ پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹ کو کہ کن اصولوں پر احکام کا استنباط ہونا ہے قرآن و سنت سے. اسی طرح اصول سیرت ہیں. پہلے تاریخ پڑھنے سے پہلے ائمہ کی تاریخ بچوں کو پڑھائیں, یاد ہونا چاہیے. جنہیں اب حیف ہے کہ ہمارے بچے کو فار انگلش آتی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے, لیکن اس سے پوچھیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا ہے, لقب کیا ہے, کنیت کیا ہے, والدہ کا نام کیا ہے, کہاں ولادت با سعادت ہوئی ہے, کتنا ان کی ظاہری عمر مبارک تھی, کتنا عرصہ ان کی امامت کا تھا, کتنے حکمران جن کے تحت ستم رہے ہیں وہ تھے. یہ شیعہ بچے کو یاد ہونا چاہیے, یاد کرانا چاہیے, اور یہ انشورنس ہے آپ کی اولاد کی. عرض کیا ہے کہ قرآن مجید اور ائمہ طاہرین کی تعلیمات. لیکن میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ سیرت پہلے سیرت تاریخ کو نہیں کہتے. آپ نے لفظ پڑھا ہوگا کتب سیر و تواریخ, لفظ ہے. پاکستان کی ایک مجبوری یہ ہے کہ جب مجمع یعنی آگے سے چپ کرتا ہے نا تو خطیب بے ہوش ہو جاتا ہے. بھائی اب یہ میں نے بارہا معذرت کیا ہے, اس کو جداً میری طرف سے قبول کریں کہ یہ جو ہے نا یہاں خیانت کرنا بہت اس کا خمیازہ مشکل ہے. امام زمانہ کا مجرم بننا, سنی سنائی باتیں اس سے آدمی کی طبیعت پر بوجھ نہیں ہوتا, ہلکی پھلکی لگتی ہیں. جب ذہن چلتا ہے تو تھکتا بھی ہے. تقویٰ کا ایک اصل جو اصول سیرت میں سے ہے وہ ہے صبر و استقامت. جس امام کی آج شہادت کا دن ہے, کیا ہماری اس وقت شیعہ کا عقیدہ یہ ہے اور ہونا چاہیے, اور اپنے بچوں کو بتائیں, ہم جا کے ان کے بنے ہوئے روضہ مبارک یا یہاں جو ان کا تابوت بناتے ہیں ان سے ہاتھ مس کر کے اپنی دعا اور اپنی حاجت لینا, یوں نہیں قرآن مجید کا سلسلہ ہدایت. یہ سسٹم مسیحیت اور ہندو مت میں ہے کہ جاؤ جس کو مانتے ہو مقدس اس کو مس کرو, وہ مقدس ہے, اس کو چومو, نذرانہ رکھو اور واپس آ جاؤ. ائمہ سے ہدایت لینا ائمہ ضرورت ہے. اس میں دوسری طرف بھی نہ ذہن چلا جائے, یہاں مجتہد بھی ہوتے ہیں, ان کے صدقے میں بکم فتح اللہ و بکم یختم, یہ ان کی زیارت میں ہے کہ اگر پتھر کے اندر رہنے والے ایک کیڑے کو بھی رزق مل رہا ہے تو ان ذوات مقدسہ کے صدقے میں مل رہا ہے. لیکن کس طرح ضرورت ہے ائمہ طاہرین ہماری, علی اور اولاد علی, امام موسیٰ کاظم, استقامت, صبر, وہ ابھی ان کی سیرت ناطق قرآن ہے. یہ وہ دفن ہونے کے ساتھ, وہ زندان میں جانے کے ساتھ وہ شمع گل نہیں ہوئی. امام خمینی ایک جملہ کہتے تھے کہ یہ جو ایک بہت بڑا شعبہ بنا کر ایک بہت ہی پست اور بہت ہی بے بنیاد بات کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا, دوسرے ائمہ نے نہیں کیا. امام خمینی نے فرمایا کہ صرف اتنا تو آپ سوچ لو, اگر ائمہ چپ کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو پھر شہید کیوں ہوتے؟ یہ امام کی سیرت میں جو اہل سنت نے لکھا ہے کہ لا یزالو
ینتقل من السجن الی السجن، زندگی اس میں گزری کہ ایک زندان سے دوسرے زندان میں. یہ خاموش تھے. جس کے پنڈلیوں کا گوشت پاؤں میں پڑے ہوئے زنجیر کھا گئے تھے، وہ زندان میں کھڑا ہوا ظالم اور ستمکار کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا. نیند حرام ہوئی تھی ان کی. وہ اسوہ صبر و استقامت ہے. اور صبر ایک باب ہے. صبر در معصیت ہے. جب سامنے گناہ آئے صبر چاہیے. صبر کا معنی وہی ہندوستانی، پھر صبر کا اسلامی اور قرآنی اصطلاحات جو ہیں ان کا ہم نے وہی اپنے کلچر کے مطابق اپنے ماحول کے مطابق معنی کیا ہوا ہے. صبر ہندوستانی یہ ہے کہ کسی نے آ کے آپ کا مال جان ناموس اس پہ حملہ کر دیا، آپ چپ کر جاؤ. یہ غلط معنی ہے صبر کا. یہ منحرف کرنا ہے قرآن مجید کو، یہ مسخ کرنا ہے الہی اصطلاحات کو. صبر کہتے ہی اس کو ہے جب آدمی کا کوئی مقصد ہو اور وہ اس کے لیے چلے اور راستے میں آئے مشکلات. یہ راستے میں آنے والی مشکلات جس کا راستہ نہ روک سکے اس کو صابر کہتے ہیں. امام کا ایک لقب کاظم ہے. یہ غیظ یہ انسان کے راستے روکتا ہے. اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے گھر سے. امام موسیٰ کاظم صابر تھے اور کاظم تھے، یہ القاب تھے امام کے. آپ ایک صابر باپ بنے. پہلے بہت سارے باپ ناکام ہیں نا، اس لیے کہ صابر. آپ صابر بیٹا بنے. یہ گھر جو تباہ ہوئے ہیں، صابر شوہر بنے. ائمہ کی مجلس میں لے آیا کریں اپنی فیملیز کو، اپنی مستورات کو، اپنی بچیوں کو. اپنی بچیوں کو تربیت دیں کہ صابرہ زوجہ کس طرح بننا ہے. کیوں گھر برباد ہوتے ہیں؟ باپ کاظم الغیظ نہیں ہے، بیٹا کاظم الغیظ نہیں ہے، شوہر کاظم الغیظ نہیں ہے، بیوی کاظم الغیظ نہیں ہے. غیظ اور غضب یہ چلنے والی آندھی ہے، جو جیسے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ جب آندھیاں چلتی ہیں آندھیاں چلیں گی، یہ دنیا کی طبیعت ہے. تقویٰ یہی، یعنی جو آندھیاں چلنی ہے وہ آندھیاں جس کو نہ اڑا سکے وہ متقی ہے. یہ غصہ اور غضب یہ ایک طوفان ہے. یہ جب آ جائے باپ کو تو باپ باپ نہیں رہتا، بیٹا بیٹا نہیں رہتا، بیوی بیوی نہیں رہتی، شوہر شوہر نہیں رہتا، مسلمان مسلمان نہیں رہتا، حکمران حکمران نہیں رہتا. دیکھ رہے ہیں جب دل میں کینے ہوں تو کیا ہوتا ہے. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں صبر و استقامت اس کو سمجھ کر آج کے شہید کی سیرت سے یہ درس لینے کی توفیق مرحمت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم.